یہ جو دنیا کی دوستیاں ہیں جن کو ہم اپنا دوست سمجھتے ہیں اور جن پر ہم اعتماد کرتے ہیں، جن پر بڑا وثوق ہے، اور سمجھ بیٹھے ہیں غلطی سے کہ شاید یہی دوستیاں قیامت کے دن بھی ہمارے کام آنے والی، یہ تو خود اپنی بخشش اور اپنی شفاعت کا کوئی ذریعہ ڈھونڈ رہی ہوں گی۔ مولا تیرا دوست کون ہوتا ہے؟ فرمایا الا المتقین، سوائے متقین کے میرے حضور کوئی نہیں پہنچے گا۔ اپنی بوریت کو مٹانے کے لیے دوست بناتے ہیں کہ یہ کس طرح کی صحبتیں ہمارے لیے خیر ہیں، ہم تو پھنس گئے، ہم کیا کریں، اس کو دوست بنائیں یا اس کو دوست بنائیں۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، اسی طرح ہے پتہ نہیں چلتا، جس کو دوست سمجھا تھا وہ دشمن نکلا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے دوستی کا ذکر کیا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب فرمایا الاخلاء، یہ خلیل کی جمع ہے۔ خلیل دوست کو کہتے ہیں اور اس کی جمع الاخلاء ہے۔ فرمایا قیامت کے دن یہ جو دنیا کی دوستیاں ہیں جن کو ہم اپنا دوست سمجھتے ہیں اور جن پر ہم اعتماد کرتے ہیں، جن پر بڑا وثوق ہے، جن پر بڑا ٹرسٹ ہے، اور سمجھ بیٹھے ہیں غلطی سے کہ شاید یہی دوستیاں قیامت کے دن بھی ہمارے کام آنے والی، تو اللہ رب العزت نے اس سورہ الزخرف کی اس آیت کریمہ میں دوستی کے اس کانسیپٹ کو واضح فرما دیا اور ایک واضح لکیر کھینچ دی۔ فرمایا یہ جو دنیا کی دوستیاں ہیں یہ تو قیامت کے دن خود بے یار و مددگار کھڑی ہوں گی، یہ تو خود کوئی سہارا ڈھونڈ رہی ہوں گی، یہ تو خود اپنا کوئی واسطہ وسیلہ ڈھونڈ رہی ہوں گی، یہ تو خود اپنی بخشش اور اپنی شفاعت کا کوئی ذریعہ ڈھونڈ رہی ہوں گی۔ مطلب یہ کہ جن کو ہم دوستی سمجھتے ہیں، جس کو ہم دنیا کا دوست سمجھتے ہیں، اس دن وہ تو خود بے بس ہوں گے، بے سہارا ہوں گے، وہ تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ پھر بندے نے پوچھا ہوگا مولا پھر کون سی ایسی دوستی ہے جو قیامت کے روز تیرے حضور بھی کام آئے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بات تو ذہن نشین کر لو کہ جو دنیا کی دوستیاں ہیں وہ دنیا تک رہ جانی ہیں، یہ توڑ چڑھنے والی نہیں، نہ توڑ چڑھانے والی۔ مولا پھر تیرے حضور آخرت میں کون سی دوستیاں، فرینڈشپ، جس کو لائکس کہتے ہیں، جس کو فرینڈشپ کہتے ہیں، جس کو ایسوسیشن کہتے ہیں، جسے کمپنی کہتے ہیں، وہ کن کی کمپنی ہے، کن کی صحبت ہے، کن کی فرینڈشپ ہے، کن کی خلت ہے، کن کی صداقت ہے، کن کی ولایت ہے، اور کن کی رفاقت ہے جو تیرے حضور بھی کام آئے۔ فرمایا الا المتقین، سوائے متقین کے میرے حضور کوئی نہیں پہنچے گا۔ مولا تیرا دوست کون ہوتا ہے جس کے لیے تو فرما رہا ہے کہ الا المتقین،
کہ بات یہ ہے کہ ہم تو دنیا میں اپنی بوریت کو مٹانے کے لیے دوست بناتے ہیں. تو اللہ رب العزت اپنی اس آیت کے ذریعے فرما رہا ہے کاش تم صرف دنیا کی بوریت نہ مٹاتے، آخرت کی آگ کو مٹانے کا ذریعہ بھی بنا لیتے. تو الا المتقین، تو اس لیے ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں وہی تو متقین ہیں. پھر ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ سورۃ التوبہ کی 119 آیت ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو اے مولا پھر بتا کہ ہم پھر کیا کریں کہ ہمیں وہ دوست مل جائیں جو تیرے در تک پہنچا دیں اور وہاں ہماری بخشش، مغفرت اور نجات کا ذریعہ بھی بنے، ہماری سفارش بھی کریں، ہمارا ریفرنس بھی بنے، اور جن کی چھتری تلے ہم آئیں تو حساب کتاب کے بغیر ہمیں بھیج دے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اس کا مطلب اس کے لیے ایمان لازمی ہے. ان دوستوں تک پہنچنے کے لیے، اس ٹریک پر چڑھنے کے لیے، ان کو پہچاننے کے لیے، ان تک پہنچنے کے لیے کیا لازمی ہے؟ ایمان. یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الناس نہیں کہا، فرمایا یہ وہ دوستی ہے جو میرے حضور کام آنی ہے، تو پھر ایمان تو لانا ہوگا. خالی دوستوں کو تو کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. فرمایا وہ جو دوستیاں ہیں جن کو تم کہتے ہو ہمارے فرینڈز ہیں، جی ہمارے دوست ہیں، ہماری انویسٹمنٹ ان کے پاس ہے، ہمارا بڑا اعتماد ہے، بڑے معتمد ہیں، ہمارا کاروبار بھی سانجا، ہمارے رشتہ دار بھی سانجے، ہماری فیملیوں کا آنا جانا تھا، بڑے تعلقات تھے، بڑا اعتماد تھا. اب قیامت کے دن جب تم تنہا کھڑے ہوگے، ادھر دیکھو گے ادھر دیکھو گے، وہ نظر آئیں گے مگر وہ بھی بے بس، تم بھی بے بس. پھر تم پوچھو گے ہاں بتاؤ. پھر امام غزالی اپنی کتاب ایھا الولد میں فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جو بے بس ہو کر قیامت کے دن اللہ کے حضور پہنچے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ نہیں، وہ اچھے دوست بنا کر لے آؤں وہی میرے کام آئیں گے. تو وہ فرشتوں سے کہیں گے کہ مولا سے کہہ دے مجھے واپس بھیج دے. وہ کہیں گے اللہ سے کہہ دے مجھے واپس بھیج دے، پھر میں نئی دوستیاں بنا کر لاؤں تاکہ میرے کام آ سکے. اور اس وقت اسے کہا جائے گا یا احمق انت من ہناک تجیء، اے احمق اب کیا کرنا ہے، تو وہیں سے تو ہو کر آیا ہے، یہ دوستیوں والے کام وہاں سے کرنے تھے. اگر ٹریک اڈاپٹ کرنا تھا تو وہاں کرنا تھا. تو وہ جو غلط رستے پر چلتے رہے 60 سال بیت گئے، اب وقت گزر گیا، اب نہ وہ تیرے کام نہ تو ان کے کام آنے. عدوٌ، اب وہ تمہارے دشمن ہوں گے. مطلب یہ کہ جن کو ہم دنیا میں دوست بنا بیٹھے تھے، وہ آخرت میں جب خود بے بس اور بے سہارا ہوں گے، وہ دوست نہیں رہیں گے، وہ تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، سب سے بدترین دشمن ہوں گے. الا المتقین، وہ جو اہل تقوی ہوں گے، وہ جو اولیاء ہوں گے، صالحین ہوں گے، کاملین ہوں گے. وہ کون ہوں گے؟ وہ جو بخاری شریف اور صحاح ستہ کی جو یہ مستند حدیث میں جو یہ حصہ آتا ہے کہ میری امت کے 70,000 یا 7 لاکھ، راوی بیان کرتے ہیں مجھے مغالطہ لگ گیا کہ 70,000 فرمایا یا 7 لاکھ، وہ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے بخشے جائیں گے، وہ ڈائریکٹ جنت میں جا رہے ہیں. اور پھر ان کا ذکر آتا ہے آخذین بعضهم لبعض، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے ہوں گے،
ایک سلسلہ بنایا ہوا ہوگا، ایک زنجیر سی بنی ہوئی ہوگی۔ پھر فرمایا جب تک ان میں سے آخری شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا اس وقت تک پہلا شخص بھی نہیں داخل ہوگا۔ یہ وہ دوست ہیں الا المتقین جو کہیں گے جائیں گے تو اکٹھے جائیں گے، نہیں تو مولا نہیں جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان جنتیوں سے پوچھے گا، اے جنتیوں میں نے تو تمہارے لیے اعلان جنت کر دیا، تمہارے لیے اعلان جنت کر دیا، اور تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے، تمہارے لیے انعام و اکرام کا اعلان کر دیا، میں نے تو حکم جاری کر دیا، جاؤ جنتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ اللہ کے اولیاء، وہ متقین، وہ ابرار، وہ صالحین رک جائیں گے، نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں پوچھو کیا بات ہے، کیوں نہیں جاتے؟ وہ اس وقت کہیں گے مولا کیسے جائیں؟ اللہ پوچھے گا بھئی کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا مولا ہم نے تنہا تو سودا کیا ہی نہیں تھا، کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا، وہ جو ہمارے پیچھے، جو ہمارے رفقا تھے، ہمارے احبا تھے، ہمارے دوست تھے، جن کو ہم صبح تہجد میں اٹھایا کرتے تھے، نمازیں پڑھایا کرتے تھے، اپنے ساتھ عمرے اور حج پہ لے جایا کرتے تھے، اکٹھے روزے رکھوایا کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، وہ تیرے لیے دوستی کرتے تھے، ہمیں تو بھیج رہا ہے، مگر وہ جو ٹک ٹکی باندھ کے ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کی ترسی ہوئی نگاہوں کو چھوڑ کر ہم جا نہیں سکتے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں پوچھو یہ کیا مانگتے ہیں؟ وہ عرض کریں گے مولا اجازت دے دے انہیں ہم اپنے ساتھ لے جائیں۔ پھر روایت میں آتا ہے اللہ فرمائے گا جاؤ فرشتوں ان کو اذن دے دو، جس جس کو لے جانا چاہیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ پھر دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو جو اپنے اعمال کے نتیجے میں دوزخ میں جل رہے ہوں گے، اپنے اعمال کے نتیجے میں دوزخ میں جل رہے ہوں گے، اللہ رب العزت دوزخ کی آگ کو حکم دے گا کہ انہیں جلاؤ مگر ان کے چہرے بچا کے رکھو، کیونکہ میرے اولیاء نے پہچاننے کے لیے آنا ہے، انہیں دشواری نہ ہو۔ پھر وہ اولیاء لوٹ کر جائیں گے، فرشتوں سے پوچھیں گے وہ میرے دوست کدھر ہیں؟ وہ کہیں گے وہ اپنے اعمال کے نتیجے میں وہ دوزخ میں جل رہے ہیں، وہ کہیں گے ہمیں لے جاؤ، وہ کہیں گے اللہ نے حکم دے دیا ہے جس جس کو تم چاہتے ہو لے جاؤ۔ وہ جا کر دیکھیں گے نیچے سے جل رہے ہوں گے، چہرے سلامت ہوں گے، کیونکہ اللہ کی شان یہ ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میرے اولیاء ان کو پہچانیں۔ پھر وہ ان پہ انگلی رکھتے جائیں گے، اس کو بھی، 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 وہ جس جس کے چہرے پر اشارہ کریں گے وہ فرشتے اس کو نکال کر دیتے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ کہیں گے اب تو کوئی رہ نہیں گیا۔ اس نے کہا یہی تو میری دوستی ہے کہ پیچھے کوئی نہ رہ جائے۔ وہ سب کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اس کو سلسلہ کہتے ہیں، اس کو سلسلہ کہتے ہیں، اسی سلسلے کو رفاقت کہتے ہیں، اسی رفاقت کو سنگت کہتے ہیں، اسی سنگت کو صحبت کہتے ہیں، اور اسی کو خلت کہتے ہیں۔ اور اسی لیے حضور شیخ الاسلام نے منہاج القرآن کے رفقا کے لیے جو ٹائٹل چوز کیا کہ یہ کتنے اچھے رفقا ہیں، اس کا مطلب یہ کہ رفیق وہ ہوتا ہے جو رفق کے ساتھ پیش آئے، جس کی طبیعت میں نرمی ہو۔ اب اللہ رب العزت نے یہ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی بسر کرتے رہیں گے تو وہ ان کی معیت میں ہوں گے جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا ہوگا۔ وہ انعام یافتہ کون ہوں گے؟ من النبیین، وہ انبیاء ہوں گے۔ اور کون ہوں گے؟ والصدیقین، صدیقین ہوں گے۔ اور کون ہوں گے؟ شہداء ہوں گے اور صالحین ہوں گے۔ یہ چار
کیٹیگریز کا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے اینڈ پہ کیا فرمایا؟ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقہ، یہ کتنے اچھے رفقا، یہ کتنی اچھی سنگت والے ہیں، یہ کتنی اچھی صحبت والے ہیں، یہ کتنی اچھی دوستی والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں یہ نہیں فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ خَلِيلًا، نہیں کہا۔ خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں اور رفیق بھی دوست کو کہتے ہیں، تو اللہ رب العزت یہاں فرما سکتا تھا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ خَلِيلًا، کہ یہ کتنے اچھے خلیل ہیں۔ اس کا مطلب خلت میں اور رفاقت میں ایک فرق ہے۔ خلیل بھی دوست ہوتا ہے، مگر جو رفیق ہوتا ہے وہ صرف دوست نہیں ہوتا، وہ اس کے ساتھ گھل مل جاتا ہے، وہ پیکر رحمت بن جاتا ہے، پیکر عطا بن جاتا ہے، وہ پیکر نرمی بن جاتا ہے، وہ اپنے عمل کے اندر، اپنی شخصیت کے اندر اس نرمی کو پیدا کر لیتا ہے۔ وہ جو پورا پیکج آف لائف جس کا بدل جائے اور دوستی کا پیکر ہو جائے، اسے رفیق کہتے ہیں۔ اب اگلی بات کرنے لگا ہوں، اس دوست کی کیا پہچان ہونی چاہیے کہ کس کی صحبت میں بیٹھا جائے اور کس کی صحبت آخرت میں کام آئے گی اور کس کی صحبت آخرت میں کام نہیں آنے والی، اس کا فیصلہ کیسے کر سکتے؟ اس کی ایک بڑی آسان سی کسوٹی ہے، جس کی صحبت میں بیٹھیں اور خدا یاد آ جائے اور اس کی یاد اتنی شدت اختیار کر جائے کہ اٹھنے کو جی نہ کہے، سمجھ لیں وہ اچھا دوست ہے۔ اور جس کی صحبت میں بیٹھیں اور خدا بھول جائے، سمجھ لیں یہ اشرار ہیں۔ اور جن کی صحبت میں بیٹھیں تو خدا یاد رہے، اور جس کی صحبت سے اٹھنے کو جی نہ چاہے اور پھر اس کی صحبت شدت اختیار کرتی رہے اور چلے بھی جائیں تو وہ منظر نہ بھول سکیں، چلے بھی جائیں تو وہ صحبت کا وہ حال نہ بھلا سکیں، وہ کیفیت نہ بھول سکیں۔ وہ ایک حسین ایسا میری زندگی میں آیا تھا کہ جس کے حسن کے تذکرے سے میری زبان تھکتی ہی نہیں، اسے دوست کہتے ہیں۔ میں کسی گرداب میں پھنس جاؤں تو وہ اسی کا نقشہ میرے ذہن میں آتا رہتا ہے، دور بھی چلا جاؤں وہ اپنے قریب بلاتا رہتا ہے، پھر مڑ مڑ کے اسے دیکھتا ہوں، پھر فون اٹھا کے بات کرتا ہوں، پھر اس کی تصویریں دیکھتا ہوں، پھر اس کو یاد کرتا ہوں۔ پھر یہ وہی دوست ہے جو تم اسے یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے۔ اور پھر کس کے لیے؟ دوسری روایت میں آتا ہے کہ واحد فی المشرق، ایک دوست ہوگا جو مشرق میں ہوگا اور دوسرا دوست جو ہوگا وہ مغرب میں ہوگا، آپس میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوگا۔ لو ان عبدین تحابا للہ، فرمایا کہ اللہ کے دو بندے آپس میں محبت کریں گے اللہ کے لیے، واحد فی المشرق و آخر فی المغرب، اور ان میں سے ایک مشرق میں رہتا ہوگا اور دوسرا مغرب میں رہتا ہوگا، لجمع اللہ تعالی بینہما، اللہ رب العزت ان دونوں کے درمیان فی الجنہ انہیں جنت میں اکٹھا کر دے گا، ایک ہی مقام پہ کھڑا کر دے گا۔ وہ مشرق والا دائیں طرف دیکھے گا، بائیں طرف دیکھے گا، وہ کہے گا مولا میں زندگی میں فزیکلی تو اس سے ملا نہیں، مجھے یہاں کیسے کھڑا کر دیا اتنے اعلیٰ مقام پہ؟ نہ میرے اعمال تھے، نہ میرے کوئی معاملات تھے، نہ میری اتنی عبادات تھی، نہ ریاضات تھی، نہ خدمات تھیں، مولا تو نے مجھے اس مقام پہ جہاں پہ صدیقین بھی کھڑے ہیں، شہداء بھی کھڑے ہیں، صالحین بھی کھڑے ہیں، انبیاء بھی نظر آ رہے ہیں، مولا میرے تو کوئی عمل ایسے نہ تھے، مجھے یہاں کیوں کھڑا کر دیا؟ اللہ فرمائے گا ھذا الذی کنت تحبہ فیہ، یہ جو دائیں طرف اللہ کا بندہ کھڑا ہے، یہ جو تم اس سے محبت کرتے تھے میری خاطر، تیرے عمل نے نہیں، اس کی محبت نے تجھے میرے ساتھ پہنچا دیا۔ ھذا الذی کنت تحبہ فیہ، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں، محبت وہ جس میں فیہ آ جائے، فیہ کا مطلب میرے لیے، محبت ہو مگر اس میں خدا کی محبت بیچ میں ہو۔
معاملات ہوں مگر بیچ میں خدا کی محبت ہو، دنیا میں میل جول رکھیں مگر بیچ میں خدا کی محبت ہو، سلام دعا رکھیں مگر بیچ میں خدا کی محبت ہو، زیارت کو جائیں مگر اللہ کی خاطر، دیدار کو جائیں اللہ کی خاطر، ملاقات کو جائیں اللہ کی خاطر، خرچ کریں اللہ کی خاطر، صرف کریں اللہ کی خاطر، وقت گزاریں اللہ کی خاطر، چوکھٹ پر آ کر بیٹھ جائیں اللہ کی خاطر۔ ھذا الذی کنت تحبہ فیّا، پھر اس لیے فرمایا مولا پھر وہ تیرے دوست کیسے ہوتے ہیں، وہ کس طرح کے دوست ہوتے ہیں؟ پھر فرمایا ان کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا کہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کی پہچان پھر کیا ہے مولا؟ وہ جو خالص تیرے دوست ہیں، جن کی محبت کو تو فرماتا ہے فی یا، یہ میرے لیے ہے، وہ کون ہیں؟ پھر حدیث شریف میں آیا، امام ترمذی نے نوادر الاصول میں فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کی پہلی پہچان یہ ہے جب تم انہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ اگر خدا یاد نہ آ سکے تو سمجھ لو یہ مجھے توڑ پہنچانے والے نہیں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، اور یہ بھی امام ابن ابی دنیا نقل کرتے ہیں اور دیگر روایات کے ساتھ بھی آتی ہے، تو فرمایا یا رسول اللہ ای الاصحاب خیر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرما دیں کہ یہ کس طرح کی صحبتیں ہمارے لیے خیر ہیں، ہم تو پھنس گئے، ہم کیا کریں؟ اس کو دوست بنائیں یا اس کو دوست بنائیں؟ وہ بھی بھلا لگتا ہے، یہ بھی بھلا لگتا ہے، وہ بھی کاروبار میں شریک ہے، یہ بھی کاروبار میں شریک ہے، اس سے بھی منفعت مل رہی ہے، اس سے بھی منفعت مل رہی ہے، وہ بھی لیڈر ہے، یہ بھی لیڈر ہے، اس کو بھی فالو کرتے ہیں، اس کو بھی فالو کرتے ہیں، وہ بھی اچھا لگتا ہے، یہ بھی اچھا لگتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ بھی فرما دیں کس کی صحبت میں جا کر بیٹھے۔ اب دیکھیں نا، اب انسان جب کشمکش میں پھنس جائے تو حل کدھر سے ملے گا؟ بارگاہ شہر مدینہ سے ملے گا، پھر حضور کے نالے پاک سے ہی حل ملے گا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ فرما دیں کہ پھر کیسا دوست ہو جو کام بھی تو آئے؟ بھئی دوستی کا کوئی مقصد بھی تو ہو نا۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ دوست وہاں کام نہیں آئیں گے، بے بس ہو جائیں گے، مولا کوئی بس والا دوست بتا جس کا بس چلے، پھر وہ دوست بتا دے جس کا ڈنکا بھی وہاں بجے، جس کی کرنسی بھی وہاں چلے، جو چند بول بولے تو سن بھی لے، سفارش کرے تو مان بھی لے، سر جھکا لے تو کہے سر تو اٹھا، سفارش کر دے تو کہے تیری سفارش قبول ہو گئی، جو تیرے حضور کھڑا ہو جائے تو اس کی رضا کے بغیر آگے جانے نہ دے، تو خود فرمائے ہاں بھائی میرے بندے تو بتا تو کیا چاہتا ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے جدا میرے لیے۔ تو مولا بتا دے کہ وہ صاحب، وہ دوست، وہ سنگی، وہ سنگت والا وہ کیسا ہو، اس کی پہچان بتا دے۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، اسی طرح ہے، پتہ نہیں چلتا، جس کو دوست سمجھا تھا وہ دشمن نکلا، اور جسے دشمن سمجھا تھا وہ دوست نکلا۔ جس کو دوست سمجھا تھا وہ دشمن نکلا، جسے اپنا سمجھا تھا وہ بیگانہ نکلا، جسے بیگانہ سمجھا تھا وہ اپنا نکلا، جسے دور دور رہتا تھا وہی تو میرے کام آیا، اور جس کے قریب رہتا تھا اس نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ مولا تو ہی بتا دے۔ اللہ رب العزت نے پہچان عطا کر دی، فرمایا صاحب، ایسا دوست چن لے اذا ذکرت اللہ اعانک، کہ جب تو اللہ کا ذکر کرے تو وہ تیری مدد کرے، تیرے ساتھ آ کے بیٹھ جائے، تو اللہ اللہ کرے وہ بھی کرے، تو یا اللہ کہے وہ بھی کہے، تو ہو کی ضرب لگائے وہ بھی کرے، تو حق کی ضرب لگائے وہ بھی کرے، تو یا اللہ یا رسول اللہ کہے وہ بھی کہے، تو یا حق یا حی کہے وہ بھی کہے، یا جبارو یا قہار کہے وہ بھی کہے، جب تو مجھے یاد کرے وہ بھی یاد کر۔ پہلی پہچان۔ اس کے بعد وَإِذَا نَسِيتَهُ ذَكَّرَكَ،
اور جب تو مجھے بھول جائے تو تجھے بلا کے پھر میری یاد دلا دے۔ دو چیزیں یاد رہیں۔ دوست کی پہچان کیا ہے؟ کہ جب تم مجھے بھول جاؤ وہ تمہیں بلا کر دوبارہ ٹریک پر واپس ڈال دے، اور وہ تمہارا ٹریک، گاڑی کا ٹریک درست کر دے۔ وہ پہلے زمانے میں کیسٹس ہوتی تھی نا، اس میں مختلف ٹریکس ہوتے تھے، 8-10 ٹریکس اکٹھے لگے ہوتے تھے، ایک میں قوالی ہے، ایک میں کوئی ترانہ ہے، ایک میں کچھ ہے، ایک میں تلاوت ہے، فلاں ہے۔ بعض کا ٹریک ہل جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کیا سننا اس وقت ضروری ہے، تو وہ تیرا دوست اچھا ہے جو خود تیرا ٹریک درست کر کے بٹن دبا کر کہے اسے سنا کر۔ تو فرمایا کہ جب تو مجھے بھول جائے تو وہ تجھے یاد دلا دے، اور جب تو مجھے یاد کرے تو وہ بھی تیرے ساتھ مجھے یاد کرے۔ اس کا مطلب دوست وہی ہوتا ہے جس کا راستہ اور تمہارا راستہ ایک ہو جائے۔ بس وہ دوست نہیں جو ادھر جا رہا ہو تم ادھر جا رہے ہو، ہم آہنگی نہیں ہوگی تو دوستی توڑ نہیں چڑھے گی۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ دلنا علی خیارنا نتخذہم اصحابا وجلسا، پھر محبوب فرما دیں، ان کی طرف اشارہ کر دیں، ہمیں اس تک پہنچا دیں جو ہمارے لیے خیر کا باعث ہیں، جو ہم جلیس بھی ہیں، ہم نشین بھی ہیں، جن کی صحبت میں جا کر دنیا میں بیٹھا کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی پہچان بتاتا ہوں، نعم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھو تو ہمیشہ خدا یاد رہتا ہے، جن کو دیکھو خدا یاد رہے، جن کی صحبت میں بیٹھو خدا یاد رہے، جن کے عمل کو دیکھو تو آخرت یاد رہے، جن کے علم کو سنو تو تمہارا علم بڑھتا چلا جائے، جن کے عمل کو دیکھو تو آخرت یاد رہے، جن کی صحبت میں بیٹھو تو پھر خدا یاد آ جائے، اور جن کے چہرے کو دیکھو تو خدا کا حسن یاد آ جائے۔ اس لیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، پھر اس کے لیے حکم، پھر مولا ہمیں دوست مل گیا، اچھا مل گیا، اچھی سنگت مل گئی، منہاج القرآن مل گیا، حضور شیخ الاسلام مل گئے، رفاقت مل گئی، سنگت مل گئی، ہمیں سمجھ آ گئی کہ جب ہم شیخ الاسلام کو دیکھتے ہیں تو خدا تو بھولتا ہی نہیں، منہاج القرآن میں آتے ہیں تو خدا ہم سے جدا ہوتا ہی نہیں، ہم حضور شیخ الاسلام کو سنتے ہیں تو علم بڑھتا چلا جاتا ہے، حضور شیخ الاسلام کو دیکھتے ہیں تو ہماری آخرت یاد رہتی ہے، اور قبر کا خوف دل میں طاری رہتا ہے، جن کو دیکھتے چلے جاتے ہیں خدا یاد آتا چلا جاتا ہے، اور جب تک ان کو تکتے چلے جاتے ہیں مولا تیرا حسن تو آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ کیسے دوست اپنائیں، وَاصْبِرْ، اگر دوست مل جائیں تو اب اگلی بات ہے کہ کیا کریں۔ پہلی بات ہے کہ دوست ڈھونڈیں، پھر دوست کیسے ڈھونڈیں پہچان بتا دی، اور کس طرح کے دوست ہونے چاہیے، کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے، جو توڑ پہنچا دیں ان کی سنگت میں جاؤ۔ ایک روز ایک بزرگ، ایک بابا گلی سے گزر رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا اچھے سنگترے لے لو، اچھے سنگترے لے لو۔ وہ ہماری طرح ایک سادہ سا آدمی اس کے پاس گیا اور پیسے دے کر کہتا ہے بابا جی 1 درجن سنگترے مینو بھی دے دو۔ وہ کہتا ہے نہیں نادان، میں یہاں کے کھانے والے نہیں، میں توڑ پہنچانے والے سنگترے یعنی سنگتیں بیچ رہا، کہ اچھی سنگت لگ جاؤ تو تر جاؤ گے، میں سنگتوں کے سودے بیچ رہا ہوں۔ امام عبداللہ ابن مبارک فرمایا کرتے تھے فات المؤدبون حین طلبنا الادب، فرماتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی خبر ہوئی، کوئی سمجھ آئی کہ کوئی ادب والے کا لڑ تھام لیں، تو اس وقت ادب والے ہی دنیا سے چلے گئے۔ پہلے علم سیکھتے رہے، جب سمجھ آئی کہ علم ادب کے بغیر کچھ نہیں، پھر ادب والوں کی تلاش کری تو ادب سکھانے والے دنیا سے جا چکے تھے۔ امام مالک کے شاگرد تھے عبد الرحمن، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک کی صحبت میں 20 سال گزارے۔ کتنے؟ 20 سال گزارے۔ اب صحبت مل جائے تو کیا کریں، میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔
وہ فرماتے ہیں میں نے امام مالک کی صحبت میں 20 سال گزارے اور 18 سال میں ادب سیکھتا رہا اور 2 سال علم سیکھے. بعد میں جب سمجھ آئی تو میں بڑا پچھتایا. میں نے کہا کاش عبد الرحمن وہ جو 2 سال تم نے علم سیکھنے پر صرف کیے وہ بھی ادب سیکھتے رہتے تو بہت کچھ پا چکے. پھر اگر ادب والے مل جائیں تو ہم کیا کریں؟ پھر فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. پھر مل جائیں تو پھر اپنے آپ کو ان کی صحبت میں جما لو، جڑ جاؤ، جڑے رہو، پھر انہیں تکتے رہا کرو جو ہر وقت خدا کا مکھڑا تکتے رہتے ہیں. ان کی صحبت میں رہا کرو جو خدا کی صحبت میں رہتے ہیں. امام تلمستانی فرماتے ہیں، بڑے شیخ گزرے ہیں، ولی کامل گزرے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ کوشش کرو بندو اللہ کی صحبت میں رہا کرو، کوشش کرو اللہ کی صحبت میں رہا کرو. کسی نے کہا حضرت ہم اور ہماری کیا اوقات کہ خدا کی صحبت میں رہیں؟ انہوں نے کہا اگر یہ نہ کر سکو تو ان کی صحبت میں رہا کرو جو دن رات خدا کی صحبت میں رہتے ہیں. اگر تم اس قابل نہیں کہ ڈائریکٹ کرنٹ تم تربیلا ڈیم سے برداشت کر سکو تو گرڈ اسٹیشن سے جڑ جاؤ. اگر اس قابل نہیں تو ٹرانسفارمر سے جڑ جاؤ. اگر اس قابل نہیں تو چلو اپنے ڈائریکٹ اس سوئچ سے ہی جڑ جاؤ جہاں سے لائٹ آ رہی ہے، اس ساکٹ سے جڑ جاؤ جہاں سے لائٹ آ رہی ہے، اس کنیکشن سے جڑ جاؤ جہاں سے آ رہی ہے. بھئی جتنی تمہارا طاقت ہوگی اتنا تمہارا نصیب کھل جائے گا، جاگ جائے گا. جتنا نصیب کھلے گا اتنا وہاں سے حظ ملتا چلا جائے گا. سیدنا داتا الحجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں میں عرض کیا نا کہ دوست کی ایک پہچان ہو اور پتہ چل جائے، اور بعض اوقات دوست بڑا کامل ہوتا ہے اور لوگ بھٹکتے رہتے ہیں اور بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بہت کامل تھا. آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو 70 شہر کے اولیاء نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ہی وقت میں اپنے خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا یا رسول اللہ آپ خیریت سے تشریف لائے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کا دوست ذوالنون مصری آ رہا ہے، اس کا استقبال کرنے آئے. اللہ کا دوست ذوالنون مصری آ رہا ہے، اس کا استقبال کرنے آئے ہیں. اور پھر جب آپ کا وصال ہوا اور آپ کا جنازہ پڑھنے کے بعد آپ کے چہرے پر نگاہ ڈالی تو وہاں اللہ کے نور سے لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ قتیل اللہ. لکھا ہوا تھا یہ اللہ کا محبوب تھا اور اس کی وفات بھی اللہ کی محبت میں ہوئی ہے. جب کوئی اس مقام کا حامل کوئی شخص، کوئی دوست، کوئی خلیل، کوئی رفیق، کوئی ولی، کوئی کامل، کوئی غوث الوقت مل جائے تو جڑ جاؤ، جڑ جاؤ، وقت ضائع مت کرو. پھر اس کے آداب کیا ہیں؟ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ میری والدہ کہا کرتی تھیں کہ یا مالک اذهب الى الربیعہ تعلم من ادبہ قبل علمی. فرماتے ہیں جب میں علم کے لیے چلا تو میری والدہ نے فرمایا حضرت ربیعہ کی صحبت میں بیٹھ کر پہلے ان سے کچھ ادب سیکھ لو، کچھ ایٹیکیٹ سیکھ لو، کچھ کنڈکٹ سیکھ لو، کچھ طریقے سلیقے سیکھ لو، پھر بعد میں علم آتا رہے گا. اب یہ ادب سیکھنے کے لیے بھی ادب والوں کی بارگاہ میں جانا پڑتا ہے. ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، میں یہاں بیان کر کے پھر آگے چلوں گا. امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں جب خلق قرآن کا فتنہ تھا، جب امین الرشید اور مامون الرشید کا دور تھا جو ہارون الرشید کے صاحبزادے تھے، اور ان کے جو بڑے بیٹے کا دور تھا جب وہ خلیفہ تھا،
اس وقت ایک فتنہ چلا تھا، معتزلہ نے شروع کیا تھا کہ قرآن مخلوق ہے۔ وہ پھر بڑے بڑے آئمہ سے فتویٰ لکھتے تھے، آپ کیا کہتے ہیں؟ جو حق کہتے تھے ان کو اذیت دیتے تھے، ان کو پابند سلاسل کرتے تھے، جیل میں ڈالتے تھے، ان کو اذیت دیتے تھے۔ تو امام احمد بن حنبل سے وہ بار بار پوچھتے ہیں، امام فرمائیں کہ قرآن کیا ہے، مخلوق ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ اس رب کے کلمات ہیں، یہ میرے رب کی صفات ہیں، میرے رب کی صفات مخلوق نہیں ہو سکتی۔ اب اس وقت آزمائش کا دور تھا، آپ کو صعوبتوں سے، آزمائش سے، پریشانیوں سے گزارا جا رہا تھا۔ اس وقت جو وقت کے خلیفہ نے حکم جاری کیا اور آپ کو جب جیل سے رہا کیا گیا اور ساتھ کہا کہ ان پر درس و تدریس کی پابندی ہے کہ کوئی نہ ان سے پڑھ سکتا ہے نہ یہ پڑھا سکتا، یہ پابندی لگا دی۔ یہ وہی دور تھا کہ اس دور سے 2 سال پہلے کی بات ہے۔ کیا 2 سال پہلے کی بات ہے کہ اندلس اسپین کی سرزمین سے، اندلس سے ایک 16-17 سالہ نوجوان چلا، اچھی مخیر فیملی سے تعلق رکھتا تھا، خاندانی بچہ تھا، اور اس نے اپنی ابتدائی تعلیم، تربیت، اس نے ابتدائی کتب وہ اندلس سے، قرطبہ سے، اسپین کے بڑے بڑے علماء سے اور سماع حدیث بھی کر لیا، قرآن، تفسیر، اصول، فنون، یہ ساری کتب ختم کر لی۔ پھر اس نوجوان نے ارادہ کیا کہ اب میں بغداد کی سرزمین پر جاؤں گا اور امام احمد بن حنبل کی صحبت میں بیٹھ کر سماع حدیث کروں گا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا سماع میں امام احمد بن حنبل جو امام فی الحدیث تھے، امام فی المذہب تھے، میں ان کی صحبت میں بیٹھ کر کروں گا۔ وہ ارادہ کیا، اجازت لی اور چل پڑا۔ وہ نوجوان کو 2 سال لگے، کیونکہ 6000 کلومیٹر سفر تھا۔ کتنا؟ 6000۔ وہ علم کے لیے چلا تھا، وہ صحبت کے لیے چلا تھا، وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سماع کے لیے چلا تھا۔ اس نے فکر نہیں کی، اس نے اپنی عمارت چھوڑ دی، اپنا مخیر ہونا چھوڑ دیا، اپنی عیش و عشرت چھوڑ دی، اپنی تعیش پسندی چھوڑ دی، آرام چھوڑ دیا، سکون چھوڑ دیا، سفر پہ روانہ ہو۔ 2 سال مسلسل سفر کرتا رہا، اور 2 سال کے بعد وہ بغداد شریف کے بارڈر پر پہنچا، اور اسے وہاں بتایا گیا کہ بھائی حضرت امام احمد بن حنبل پر تو تدریس کی پابندی ہے، وہ پڑھا ہی نہیں سکتے، وہاں پر خلیفہ کی سپاہیوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، نہ کوئی جا سکتا ہے، نہ کوئی پڑھ سکتا ہے، نہ وہ پڑھا سکتے۔ تو کسی نے مشورہ دیا، نوجوان تیری ابھی عمر تھوڑی ہے اور تو سماع حدیث میں بڑے بڑے محدثین پڑھے ہیں، تو مصر چلے جاؤ، شام چلے جاؤ، یمن چلے جاؤ، ان سے سماع حدیث کر لو، یہاں تو نہ کوئی پڑھنے دے گا نہ کوئی پڑھانے دے گا، بلکہ جیل میں جاؤ گے۔ اس نے کہا نیت کر کے آیا ہوں امام وقت کی صحبت کی، نیت کر کے آیا ہوں امام وقت کی صحبت میں بیٹھ کر سماع حدیث کی، مر تو جاؤں گا در چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے فرمایا کرو گے کیا؟ اس نے کہا میں جانوں، میرا کام جانے۔ اس نے جائزہ لیا کہ پہرا لگا ہوا ہے، بڑا سخت پہرا ہے، ڈیوٹی ہے۔ اس نے اگلے دن کیا کیا؟ اس نے کہا اے نفس تو مر جا، میں زندہ ہو جاؤں گا۔ ہائے ہائے، کیا کہا؟ اے نفس تو مر جا تو پھر میں زندہ ہو جاؤں گا۔ کیا کیا؟ اس نے اگلے دن سے عالمانہ لباس اتار کر گداگری کا لباس پہن لیا، فقیرانہ لباس پہن کر عالمانہ لباس اتار دیا، اور اگلے دن بھکاری بن کر، سائل بن کر اور گداگر بن کر ان کی گلی میں جاتا۔ وہ فوجی سمجھتے کہ کوئی گداگر آیا ہے، سائل آیا ہے، آپ کے گھر پہ دستک دیتا، وہ دروازہ کھولتے، چہرے سے پہچان لیتے یہ دنیا کا گداگر نہیں ہے، یہ حضور کی احادیث کا گداگر۔ وہ بھیک تو مانگتا مگر دنیا کی بھیک نہیں، وہ احادیث رسول کی بھیک مانگتا۔
وہ روزانہ جاتا، دستک دیتا، آپ دروازہ کھولتے اور کھڑے کھڑے کئی احادیث کا وہ سماع کر لیتے، وہ سنا دیتے، وہ جھولی بھر کے احادیث رسول سے اس خیرات کو لے کر آ جاتا، پھر اگلے دن جاتا، پھر نیا لباس، فقیرانہ لباس پہنتا، وہ پھر چلا جاتا، پھر منگتا بنتا حضور کی احادیث کا، اور پھٹے پرانے لباس پہن کر بھیک مانگتا، اے امام وقت حضور کی احادیث دے دے۔ 2-3 مہینے وہاں رہا اور 300-350 احادیث کا سماع کر لیا۔ یہ مستند کتاب ہے، امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں۔ پھر وہ 3 مہینے میں 350 احادیث کا اس نے سماع کر لیا، پھر آپ کی اجازت لے کر وہاں سے چلا تو شام کی سرزمین گیا، وہاں محدث ملے، پھر ان کا سماع کیا، پھر مصر گیا، پھر اور محدثین کی صحبت میں گیا، وہاں سماع کیا، پھر حرمین شریفین چلا گیا، وہاں محدثین ڈھونڈے، ان کا سماع کرتا رہا، مارا پھرتا رہا احادیث رسول کا منگتا بن کے۔ اور پھر جب فائنلی اللہ رب العزت نے اس کی کایا ایسی بدلی اور اس کو 4 چاند ایسے لگا دیے اور بخت ایسا لگایا، کیونکہ منگتا جو بن گیا تھا حدیث رسول کی خاطر، آئمہ وقت اور اولیاء صالحین اتقیاء کے در پر گداگر جو بن گیا تھا، ادب کا پیکر جو بن گیا تھا، اس کا نام کیا تھا نوجوان کا؟ حضرت بقی بن مخلد۔ کیا؟ عربی میں کہیں گے بقی بن مخلد، اور اردو میں کہیں گے حضرت بقی بن مخلد۔ وہ وقت کے مفسر ہوئے، وقت کے محدث ہوئے، وقت کے ولی کامل صاحب کرامات ہوئے، وقت کے محدث ہوئے، وقت کے فقیہ ہوئے۔ جب انہوں نے اپنی احادیث کا مجموعہ کمپائل کیا تو کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم وہ امام احمد بن حنبل کے مجموعہ حدیث سے بڑھ گیا۔ یعنی اللہ نے اتنے وقت لگا دیے کیونکہ وہ جھک گیا علم رسول کے سامنے، وہ صحبت کے صالحین کے سامنے، اولیاء کاملین کے سامنے سنگت ایسی ملی کہ اپنا آپ ہی بھلا دیا۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیں، اللہ رب العزت نے ان کو وقت کا ولی کامل بنایا اس نوجوان کو۔ یہ آئمہ لکھتے ہیں وقت کا ولی کامل بنایا۔ اب میرے نوجوان بھائی سن رہے ہیں، بہنیں سن رہی ہیں، یہی وقت ہے کہ حضور کے علم کا منگتا بن جائیں، اس سنگت شیخ الاسلام میں جڑ جائیں، سنگت منہاج القرآن میں اس سے بڑھ کر کوئی سنگت نہیں جو اس دور میں آپ کو یہاں اور وہاں کے راستے طے کروا رہی۔ تو وہ اس کے بعد وقت کا ولی کامل بن گیا۔ پھر اس کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ وقت تھا کہ ایک خاتون ان کے در پر آئی اور کہنے لگی کہ حضور میرا بچہ روم کی فوج نے اس کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کے پاؤں میں زنجیریں باندھ کر روزانہ اس سے مزدوری کرواتی ہے، تو آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی زنجیریں کھول دے۔ آپ نے فرمایا بی بی اللہ کرم فرمائے گا، نہیں حضور دعا کریں، بی بی اللہ کرم کرے گا۔ پھر فرمایا اللہ کرم کرے گا، نہیں حضور آپ منہ سے فرمائیں اور دعا کریں۔ مجبور ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے اور کہا ہے اللہ اس بی بی کے بچے کو آزاد کر دے۔ وہ بی بی چلی گئی تو اگلے دن عصر کے وقت، شام کے وقت وہ بی بی واپس آئی۔ آپ نے کہا بی بی تیرا کام ہو نہیں گیا؟ حضور جس کا کام ہوا ہے اسے ساتھ لے کر آئی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کا نوجوان بیٹا ساتھ ہے، آزاد کھڑا ہے آپ کی بارگاہ میں، قدم بوسی کر رہا ہے۔ ہوا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کل عصر کا وقت تھا، یہ وہی وقت تھا جب اس کی ماں دعا کروا رہی۔ میں عصر کا وقت تھا، میرے ساتھ اور بھی قیدی تھے، جیل کا سربراہ تھا جو ہمارے پاؤں زنجیروں سے، ہمارے ہاتھ زنجیروں سے باندھ کر پھر مزدوری کے لیے بیچتے تھے۔ تو کل جب حسب معمول ہمیں بھیجا اس وقت، تو وہ زنجیر باندھی تو تھوڑا سا آگے چلا زنجیر کھل گئی، پھر انہوں نے تالا لے کر آئے اس کو باندھا، میں تھوڑا آگے چلا پھر تالا بھی کھل گیا، پھر آگے چلا پھر زنجیر خود کھل گئی۔ اس حاکم نے کہا اس کو ادھر بلاؤ، لگتا ہے کسی کی دعا لگ گئی ہے، اسے آزاد کر۔ یہ اب ہمارے کسی کام کا نہیں رہا۔
تم 10 دفعہ بھی ویلڈنگ سے بھی اس کی زنجیریں جوڑ دو گے، پھر کوئی کھول دے گا، تو پھر جس نے بلایا ہے جانے دو۔ بات یہ ہے کہ وہ اچھی سنگت مل جائیں تو ایک نوجوان بھی وقت کا صالح اور ولی بن جاتا ہے، وقت کا کامل بن جاتا ہے، وقت کا محدث بن جاتا ہے، وقت کا مفسر بن جاتا ہے، اور وقت کا فقیہ بن جاتا ہے۔ آپ اور ہم خوش قسمت ہیں، ہمیں وقت کے مجدد عصر کی صحبت ملی ہے۔ وہ مجدد کون ہے؟ حضور شیخ الاسلام۔ اللہ رب العزت اس سنگت سے جوڑے رکھے، اور اس دنیا اور آخرت میں یہ وہ دوستی ہے جو یہاں بھی اور وہاں بھی انشاءاللہ تعالی کام آنے والی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کا ہمارا حامی ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔